السلام علیکم السلام. حضرت عبدالقیوم بول رہا جی انڈیا سے. جی ماشاءاللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے حضرت، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے صوفیت کا مسئلہ ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد یہ صوفیت شروع ہوئی، اور جتنے یہ غوث اور ابدال اور کتب وغیرہ ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اور نہ ارباب تکوینی کچھ ہیں. ارباب تشریح تو ہیں پر ارباب تکوینی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صوفیوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اور یوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، غوث ابدال وغیرہ کے. اور یوں کہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو حضرت میں آپ سے معلوم کر رہا حضرت، کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے پوچھو اس کے بارے میں، مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. تو حضرت آپ اس کے بارے میں فرمائیے حضرت، اور حضرت آپ سے دعا کی درخواست ہے. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ عبدالقیوم صاحب انڈیا سے بات کر رہے ہیں آپ ہمیشہ جو بڑا یونیک سوال لے کے آتے ہیں. تو ماشاءاللہ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کسی ایسے منکر صوفیت کے ہتھے چڑھ گئے آپ، تو اسے کہتے صوفیت کچھ نہیں ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سال کے بعد یہ صوفیت لکھی گئی ہے. تو ماشاءاللہ نبی پاک کے بعد تو بہت کچھ لکھا گیا. امریکہ بھی نبی پاک کے بعد ہی بنا ہے. ساری دنیا امریکہ دوڑ رہی ہے. نبی کے بعد میں آنے سے کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا نبی کے بعد بنی ہے. امریکہ یورپ بعد میں بنا ہے. ہر انڈیا پاکستان بندہ بیٹھا امریکہ پہنچنے کی تمنا کرتا ہے کہ نماز تو پڑھوں گا لیکن امریکہ میں جا کے پڑھوں گا. روزہ تو رکھنے کو دل کرتا ہے لیکن امریکہ میں رکھوں گا. کہ ہر بندہ امریکہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال کے بعد بنا امریکہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ دینی مدرسے اور یہ عالیشان مسجدیں جس انداز کی آج بن رہی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد بنی ہیں. یہ مدرسے 1000 سال کے بعد آج دنیا بنے. ہر بندہ مدرسے میں داخل ہونا عبادت سمجھتا ہے. اور یہ درجہ اولیٰ سے لے کے جناب وہ دورہ حدیث تک کی کتابیں ہیں، یہ سارا نصاب درس نظامی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال 1200 سال کے بعد بنا. ساری دنیا اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتی ہے، اور پڑھ کے عالم فاضل کی سندیں ڈگریاں لیتی ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. جی ہم تمہیں عالم ہی نہیں مانتے، 1000 سال کے بعد مدرسہ بنا ہے، وہاں سے تم عالم بن کے آئے، ہم تو نہیں تمہیں مانتے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ہدایہ، یہ شرح وقائے، یہ کتابیں یہ کئی سو سال کے بعد لکھی ہیں، مارکیٹ میں آئی ہیں، لہذا وہ پڑھ کے تم جو ہے محدث بن گئے. ہم تو نہیں مانتے. کسی نے کہا کبھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بہت کچھ ہوا ہے. تو کیا مطلب آپ سب کا انکار کر دیں گے؟ آج جہاد کتنا بڑا عمل ہے. جہاد کے لیے جن آلات کو آپ یوز کر رہے ہیں، یہ کلاشنکوف اور یہ ٹینک اور یہ توپیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے 100 سال کے بعد بنی ہیں. ہر مجاہد اس کو ساز سمجھ سکے اپنی جو ہے کلاشنکوف کو چومتا بھی ہے کہ جی یہ میرا زیور ہے. تو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی. یہ آج زیور کہاں سے ہو گیا؟ اس کی صفائی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ ٹینکوں کی صفائی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ یہ تو حضور کے کئی 100 سال کے بعد بنی. بھائی یہ تو ایک چلتا ہوا ایک جو ہے نا ایک شوشہ ہے کہ حضور کے بعد ہوا. جی حضور کے لیے تو زمانے میں تو نہیں تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ایک بات کہہ دی، ایک ایسا اصول بنا دیا ہے کہ ہر چیز ایڈجسٹ ہو گئی اس کے لیے. یعنی آپ نے اپنے دین کے حوالے سے جب گفتگو کی تو ایک بڑی بہترین آپ نے جو ہے وہ بدعت اور سنت کی بہترین تعریف کر دی. یہ آپ نے تعریف کر دی جس سے سارا مسئلہ ہی ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ وہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث، جسے کوئی نئی بات گھڑی، فی امرنا ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی، ما لیس منہ وہ دین میں سے نہیں تھی، تو وہ رد وہ مردود ہے. یعنی وہ بدعت ہے، مردود ہے اور قابل رد ہے. اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. اب نبی نے یہاں پر یہ ایسا اصول بیان کیا، کمال کر دیا. کیونکہ آپ کی شان تو جامع الکلم تھے نا. آپ ایک چھوٹے سے کلمے میں ساری بات کر جاتے. اس ایک جملے نے ساری قیامت تک کی چیزوں کا مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ ایک تو کیا حل کیا؟ من احدث فی امرنا ھذا، یہ ہمارے اس امر دین میں کوئی نئی بات گھڑی، یہ کہہ کے دنیا کو مائنس کر دیا.
اب دنیا کی جتنی ترقی ہے، ہوائی جہاز بن رہے ہیں، کاریں موٹریں بن رہی ہیں، وائرلیس بن رہے ہیں، سیل فون، سارے حلال اور جائز ہو گئے، کیونکہ وہ دین میں ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا ہے. آپ نے دنیا مائنس کر دی تو وہ جو ہے وہ بدعات نہیں ہوں گی، وہ ایجادات ہوں گی. دنیا کی جتنی چیزیں وہ بدعات نہیں، وہ ایجادات ہیں. تو نبی نے وہ ایجادات میں ڈال دیا، اس میں تو اشکال ہی نہیں. کوئی نہیں کہتے جی ہوائی جہاز پہ آپ سفر کیوں کر رہے ہیں، نبی نے تو نہیں کیا. اجی کار میں بیٹھے، نبی کار میں بیٹھے تھے اور یہ نہیں، تو پھر تو یہ بدعت کر رہے ہو. یہ قصہ ہی ختم کر دیا دین کہہ کے کہ دین کے اندر کسی نے کوئی نئی بات گھڑی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ بدعت ہے. لہٰذا یہ بدعت نہیں، یہ تو موجود کی ایجاد ہے. تو لہٰذا یہ بات ختم. پھر فرمایا اس دین کے اندر فی امرینا، اس دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی، دین کے اندر وہ بدعت قرار دی. دین کے لیے اگر کوئی چیز گھڑی وہ بدعت نہیں. ٹھیک ہے نا، کے لیے اور میں فرق ہے کہ دین، دیکھو دین آپ نے پورا سیٹ کر دیا، اب اس کے اندر آپ ایک نئی بات گھڑ رہے ہیں، یہ بدعت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب زور کی جو ہے، زور کی کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. ٹھیک، اب 4 کے بعد 6 فرض پڑھنے لگ گیا کوئی. اب اس نے کیا کیا، وہ دین کے اندر ہی اس سے 2 کا اضافہ کر دیا، یہ بدعت ہو گئی. ٹھیک، زور کی 4 سنتیں، زور فرض پہلے، اس نے کیا کیا، انہیں یار 4 کے بعد 6 سنتیں پڑھوں گا، 2 کا اضافہ کر دیا. تو جو دین آپ دے گا تو اس کے اندر جو اضافہ کیا کمی بیشی، یہ فرمایا بدعت ہو گئی. لیکن دین کے لیے، یعنی اس کی سپورٹ کے لیے، اس کے نفع اور فائدے کے لیے اگر کوئی چیز کی، وہ بدعت نہیں ہے. تو من احدث فی امرنا ھذا کا، لی امرنا ھذا ہوگا تو وہ بدعت نہیں ہوگا، لی امرنا ھذا ہوگا تو وہ بدعت نہیں ہوگا. مثلا جیسے دین کی مثال آپ بدن کی سمجھیں، اور اوپر جو ہے اس بدن کی سپورٹ اور حفاظت کے لیے آپ لباس کو سمجھیں. اب لباس آپ کا بدلتا رہتا ہے، کبھی شلوار قمیض پہن رہے ہیں، کبھی اوپر عبایا پہن رہے ہیں، کبھی جبہ پہن رہے ہیں. تو آپ لباس جتنی طرح کے بدل کے پہنے، اصل تو آپ اس جسم کی حفاظت کر رہے ہیں. اس طرح وہ جو دین نبی دے گے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے مدرسے بھی بنا لیے، آپ نے مسجدیں بھی بنا لی، آپ نے درس نظامی کا پورا نظام سیٹ کر لیا، اور جب اسی طرح جو آلات جنگ آپ نے بنا لیے، کلاشن کوفر، ٹینک، یہ سیکھ لیے، جہاز، ہوائی جہاز. یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ دین کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بات صوفیت کی جہاں تک بات کر رہے ہیں، اور جی صوفیت 300 سال بعد نہیں، 300 سال کے بعد نہیں ہے. اب دیکھو بخاری کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ مسلم کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی، سیاستہ پوری کتنے 100 سال کے بعد لکھی گئی، کوئی 400 سال کے بعد، کوئی 200 سال کے بعد ہیں. تو آپ کیوں پڑھتے ہیں کبھی؟ بلکہ قرآن کریم جو یہ 2 گتوں کے اندر قرآن کریم بند ہے، یہ بھی تو نبی کے بعد ہی اس طرح لکھا گیا ہے. نبی کے زمانے میں تو پتھر کے اوپر، چمڑے کے اوپر، درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوتا تھا. آپ یہ قرآن کریم پورا معرہ سیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے. پھر اس قرآن کریم کے آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اس قرآن کریم سیکھنے کے لیے یسر قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارا بدعت ہونا چاہیے. لیکن بدعت اس لیے نہیں، اس دین ہی کے بڑھاوے کے لیے، اسی کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ فی امرینا نہیں ہے، لی امرینا ہے، یعنی دین کی مزید تقویت اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے ساری چیزیں کی گئی ہیں. لہذا کوئی چیز بدعت نہیں. قیامت تک جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، کوئی بدعت نہیں. اب رہی یہ بات کہ آپ کے ہاں بخاری بدعت نہیں ہے، مسلم بدعت نہیں ہے، جبکہ 200 سال 400 سال کے بعد لکھی گئی ہیں کتاب حدیث کی، یہ بدعت نہیں ہے. صوفیت بدعت ہو گئی کہ جی صوفیت 300 سال کے بعد لکھی گئی. نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہ نہیں جی نہیں، یہ بخاری بھلے 200 سال کے بعد لکھی ہے، لیکن یہ بخاری کی حدیثیں نبی کے زمانے میں تھیں. اس کو اب اس کو بالکل ایک سبجیکٹ بنا کے ایک کتابی شکل میں سیٹ کر کے دے دیا. حدیثیں وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، یہی کہیں گے نا. قرآن کریم یہ وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، لیکن اس کو مصحف عثمانی کی شکل میں باقاعدہ تحریر کر کے تیار کر کے ہمیں ایک ہی گتے میں دے دیا. تو یہ مصحف عثمانی بن گیا، لہذا ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، یہی کہیں گے نا. تو یہی ہم جواب دیتے ہیں کہ صوفیت، یہ تزکیہ نفس، یہ سارا کا سارا یہ وہی ہے کہ جو نبی کے زمانے میں تھا، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ بنا کے آرگنائز کر کے آج آپ مشائخ کا سلسلہ خانقاہوں میں پیش کر رہے ہیں. کیونکہ نبی پاک کا خود ایک وظیفہ صوفیت کا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس.
تو وہ یزکیم تو صوفیت تو ہے، اور کیا ہے؟ صوفی ہے صفا سے کہ دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو صاف کرنا، دنیا کی محبت کی گندگی دور کرنا، اسی کو تو صوفی کہتے ہیں۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ مزکہ مصفہ کر دینا، تو نبی کا تو وظیفہ یہی ہے۔ تو نبی تصوفی کا تو کام اپنے صحابہ کے اوپر کرتے تھے۔ ہاں باقی نبی کا کمال یہ تو ایک نظر سے ہی صحابہ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے تھے، لہٰذا ان کو زیادہ رگڑے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اب بعد کے اندر تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا، اس وقت تو آفتاب نبوت روشن تھا، تو آفتاب کی روشنی اتنی واضح تھی کہ سارے اندھیرے چھٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، لہذا صحابہ کو اس طرح کے چلے نہیں لگانے پڑتے تھے، ضربیں نہیں لگانی پڑتی تھی، لہذا وہ ایک نظر سے پا جاتے تھے۔ لیکن آج چونکہ نبی پاک کا وہ آفتاب نبوت نہیں ہے، آج یہ کہ چراغ ہمارے پاس اس اندھیرے کے اندر چراغ لے کے ہم روشنیاں پیدا کرتے ہیں، کسی کا چراغ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کو الیکٹرک روشنی حاصل ہے، اسی حساب سے۔ اسی طرح مشائخ سلسلہ بھی وہ مختلف چراغ ہیں، یہ چراغ ہدایت ہیں، یہ نجوم ہدایت ہے کہ جن کو دیکھ کے پھر آگے وہ یزکیم کا تزکیہ نفس کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یہ صوفیت نبی کے زمانے میں موجود تھی، اور صحابہ کے اندر وہ رنگ سارا موجود تھا صوفیت کا، بلکہ اس صوفیت کا سب سے بڑا رنگ زہد کی سب سے بڑی مثال تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے۔ ابوذر غفاری کی جو شخصیت ہے، زہد و تقویٰ کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ سمجھو کہ اس وقت کے ایسے درویش خدا مست تھے کہ جیسے آج ان کے نیابت میں کتنے درویش خدا مست ہیں۔ تو صحابہ کے اندر خود صوفیت موجود تھی، اس صوفیت کو آج آرگنائز کر دیا، اور حضرت امام محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی یہ تکشف نامی کتاب، التشرف نامی کتاب میں حدیثوں سے ڈیٹیل ثابت کی، اور میں اس یہاں کے سیگمنٹ کے اندر جو وہ آپ کے ترجمہ مسائل السلوک کے قرآن کی آیتوں سے تصوف سلوک ثابت کر رہا ہوں، تو قرآن سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سارے جو علوم ہیں صوفیت کے، یہ خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہیں۔ ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، یہ اللہ نے قرآن سنت میں اس کو ذکر کیا۔ اور باقی یہ کہنا کہ اولیاء اللہ کے اندر یہ کچھ نہیں ہوتا، قطب ابدال وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ خود حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی نے کوئی نہیں لکھا، حضرت تھانوی نے التکشف کتاب کے اندر لکھا ہے۔ التکشف کتاب کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت علی کی روایت موجود ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا کہ آپ ملک شام والوں کے لیے بد دعا کریں، آپ فرمایا کہ نہیں، میں ملک شام والوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ جب آپ یاد ہے جب جنگ صفین چل رہی تھی، اس سے امیر معاویہ حضرت علی کا اختلاف جو چل رہا تھا، وہ جنگ جدال، اس وقت کسی نے کہا ملک شام والوں کے لیے بد دعا کریں، کیونکہ سیریا جو ملک شام یہ دار و خلافت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، اور آپ یہ کوفہ میں تھے، کہا بد دعا کریں، فرمایا کہ ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ ملک شام میں ابدال ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے اولیاء اللہ میں سے ابدال وہاں پہ رہتے ہیں، ابدال کہ جن کی روحانی توجہ سے اللہ بارشیں نازل کرتے ہیں، جن کی روحانی توجہ سے اللہ جنگوں میں فتح عطا فرماتے ہیں، جن کی روحانی توجہ سے مصائب کو دور کرتے ہیں، وہ اولیاء اللہ وہاں رہتے ہیں ملک شام میں، لہذا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا، دیکھو اولیاء اللہ کی 12 قسموں میں سے نبی نے ایک قسم کا ذکر فرمایا کہ وہاں ابدال رہتے ہیں، تو ایک قسم کے ذکر کا مطلب یہ کہ باقی قسمیں بھی ہیں، باقی قسمیں بھی ہیں، اس کا مطلب جو اولیاء بتاتے ہیں ان میں سے باقی قسمیں موجود، اقطاب قطب بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے اخیار بھی ہیں، اس میں اوتاد بھی ہیں، اس کے اندر مختوم بھی ہیں، ساری قسمیں جتنی ہیں وہ ہیں، کیونکہ ان میں ایک قسم کا ذکر نبی نے جب ذکر کر دیا، اس کا باقی قسمیں بھی ڈیفینیٹلی ہیں۔ تو یہ آپ کہاں پھر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ ہی کسی کو صوفیت کا نہیں ہے، تو یہ سارے اولیاء اللہ کے، اور پھر یہ تو ایک فطری بات ہے، عقلی دلیل ہے کہ رینک ہوتے ہیں بھائی، ہر چیز کے رینک ہوتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقے ذکر کیے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ کیا ہے؟ رینک تو ہیں، نبی اوپر کے رینک کے ہیں، اور پھر نبیوں میں بھی رسول اور اونچے رینک کے ہیں۔ تو رینکنگ تو آج دنیا کی جدید پڑھی لکھی دنیا کا بھی مسئلہ ہے، ہر جگہ رینکنگ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، وہ کون ہیں؟ نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی، صالحین، یہ رینکنگ۔ اب انہی کے اندر جو ہے یہ ساری یہ اولیاء اللہ کی اقسام کی رینکنگ،
یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ اور پھر یہ کہ ان کی روحانی توجہ کے ساتھ جو ہے جیسے تکوینی نظام چلتے ہیں، جیسے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر قرآن میں موجود، ان سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ ٹھیک، جو تکوینی سارے نظام ان کی توجہ سے چل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نظام کے ہیں اور علماء ربانی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صوفیت موجود تھی لیکن آج آرگنائز ہو کر سب سامنے آئی، جیسے قرآن و حدیث نبی کے زمانے میں بھی تھا لیکن آج جس طریقے سے درس نظامی کی شکلوں میں آرگنائز ہو کر پیش کر دیا، ایک سبجیکٹ بن کے آ گیا، تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صوفیت کا پورا علم و معرفت کا خزانہ یہ نبی کے زمانے میں عملی طور پہ صحابہ میں موجود تھا، اس کو آج جو ہے اس کو آرگنائز کر کے سبجیکٹ بنا کے پیش کر دیا اور باقاعدہ خانقاہیں قائم ہو گئیں جہاں لا الہ کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ صوفیت نبی کے زمانے تھی اور آج اس کو آرگنائز کر کے پیش کر دیا۔ یہ بالکل بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ عین دین ہے، بلکہ دین کی روح ہے، دین کی روح ہے۔ کیونکہ بس یہاں تک کہ لکھا ہے کہ درجہ احسان، کیونکہ یہ درجہ احسان حاصل ہوتا ہے اس سے، تو فرمایا کہ درجہ احسان بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت دی، درجہ احسان ان کو ملا، یعنی یہ تصوف سلوک کے ان کا اندر پاک ہوا، میدان جہاد میں اترے اور شہید ہو گئے، ان کو ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی تشریعی نظام جس کو کہتے ہیں اس پہ عمل کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو صرف یہ تکوینی نظام یہ تزکیہ کرایا اور ادھر شہید ہو گئے، وہ سیدھے جنت میں گئے۔ یہ تزکیہ تو اتنی بڑی چیز ہے بھائی، یہ نصیب ہو جائے تو پھر تو ذی قسمت زندگی سے اور کیا چاہیے۔ پاک ہو گئے سیدھے اللہ کے پہنچے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، وہ تو سیدھا آگے چلے گئے ایمان لاتے۔ اس لیے لوگوں کو جو شبہ یہ ہوتا ہے کہ یار نبی کے زمانے میں تو یوں صحابہ نہیں کرتے تو یوں، حالانکہ سب وہ بھی چیزیں ثابت ہیں، اپنے موقع میں نے سب چیزوں کا جواب دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا موٹا جواب یہی ہے کہ صحابہ کو اس محنت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کو نبی کی ایک نظر سے وہ مل جاتا تھا کہ جو ہے ان کو جو ہے محنتوں کی ضرورت نہیں، وہ درجہ احسان کو پہنچ جاتے تھے۔ آج ہمیں چونکہ ضرورت ہے محنت کی، لہذا ہمیں مجاہدے کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا پڑتا ہے، لہذا دین کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ عین دین ہے، بلکہ دین کی روح یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔